درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ کل جو آپ نے سماعت فرمایا اس کے آگے فرماتے ہیں الطاف حسین حالی نے ایک مسدس لکھا جس کا نام مد و جزر اسلام رکھا۔ اس مسدس کا نام مد و جزر اسلام رکھا۔ نیچری لیڈروں صلح کلی واعظوں نے اس کی اشاعت میں ایڑی چوٹی کے زور لگا دیے۔ اس اپنی مسدس مطبوع بال کشن پریس آگرہ کے دیپاچے میں کے صفحہ 3 و 4 پر اپنے نیچری شاعر بن جانے کا سبب ان لفظوں میں لکھا ہے کہ نیچری کیسے بنا، وہ پورا لکھا ہے۔ لکھتا ہے الطاف حسین حالی کہ 20 برس کی عمر سے 40ویں سال تک تیلی کے بیل کی طرح اسی ایک چکر میں پھرتے رہے اور اپنے نزدیک سارا جہاں طے کر چکے۔ جب آنکھیں کھلیں تو معلوم ہوا کہ جہاں سے چلے تھے اب تک وہیں ہیں۔ شکست رنگ شباب و ہنوز رعنائی، دراں دیار کے زادی ہنوز آ جائی۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دائیں بائیں آگے پیچھے ایک میدان وسیع نظر آیا جس میں بے شمار راہیں چاروں طرف کھلی ہوئی تھیں اور خیال کے لیے کہیں عرصہ تنگ نہ تھا۔ جی میں آیا کہ قدم آگے بڑھائیں اور اس میدان کی سیر کریں، مگر جو قدم 20 برس تک ایک چال سے دوسری چال نہ چلے ہوں اور جن کی دوڑ 2 گز زمین میں محدود رہی ہو، ان سے اس میدان میں کام لینا آسان نہ تھا۔ اس کے سوا 20 برس کی بیکار اور نکمی گردش میں ہاتھ پاؤں چور ہو گئے تھے اور طاقت رفتار جواب دے چکی تھی، لیکن پاؤں میں چکر تھا، اس لیے نچلا بیٹھنا بھی دشوار تھا۔ چند روز اسی تردد میں یہ حال رہا کہ ایک قدم آگے بڑھتا تھا، دوسرا پیچھے ہٹتا تھا۔ ناگاہ دیکھا کہ ایک خدا کا بندہ یعنی ڈاکٹر سر سید احمد خان جو اس میدان کا مرد ہے، ایک دشوار گزار راستے میں رہ نورد ہے۔ بہت سے لوگ جو اس کے ساتھ چلے تھے تھک کر پیچھے رہ گئے ہیں، بہت سے ابھی اس کے ساتھ افتاں و خیزہ چلے جاتے ہیں، مگر ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہیں، پیروں میں چھالے پڑے ہیں، دم چڑھ رہا ہے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، لیکن اولو العزم آدمی جو ان سب کا رہنما ہے اسی طرح تازہ دم ہے۔ نہ اسے راستے کی تکان ہے، نہ ساتھیوں کے چھوٹ جانے کی پرواہ ہے، نہ منزل کی دوری سے ہراس ہے۔ اس کی چتونوں میں غضب کا جادو بھرا ہے، جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اس کی نگاہ ایک ادھر بھی پڑی اور اپنا کام کر گئی۔ 20 برس کے تھکے ہارے خستہ و کوفتہ اسی دشوار گزار راستے پر پڑ لیے۔ نہ یہ خبر ہے کہ کہاں جاتے ہیں، نہ معلوم ہے کہ کیوں جاتے ہیں، نہ طلب صادق ہے، نہ قدم راسخ ہے، نہ عزم ہے، نہ استقلال ہے، نہ صدق ہے، نہ اخلاص ہے، مگر ایک زبردست ہاتھ ہے کہ کھینچے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ بات تھی حالی کی۔ وہ لکھتا ہے مطلب اس کا یہ ہوا کہ 20 برس کی عمر سے 40 برس کی عمر تک مجھے کچھ نہیں آیا، یعنی دین اسلام جو کچھ پڑھا تھوڑا بہت تو وہ بھی کہنے لگا، وہ تیلی کے بیل کی طرح چکر لگاتا رہا اور آگے نہیں بڑھ پایا۔ اور سر سید جو علی گڑھ والا تھا اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گیا۔ اب لکھتا ہے، اب آگے فرماتے ہیں حالی نے اپنی اس عبارت میں یہاں سر سید کی چتونوں میں صرف غضب کا جادو ہی بھرا ہوا بتایا سر سید کے لیے، لیکن شبلی اعظم گڑھی نے تو اسے جلوہ نمائے سحر و اعجاز ٹھہرایا، یعنی شبلی کے دھرم میں سید احمد جادوگر بھی تھا اور معجزے بھی دکھاتا تھا، اور مگر شبلی و حالی دونوں کے اقوال سے اتنا ضرور ثابت ہو گیا کہ ان دونوں کو گمراہ و بےدین بنانے والی، ان دونوں کے دین و ایمان کو مٹانے والی وہی سید احمد خان کولی علی گڑھی کی کافرانہ و ساحرانہ نگاہ تھی، جس نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں قائم کی ہے۔ وہ وہی نیچری کا بانی وہی ہے، نیچریت کا بانی وہی سر سید احمد علی گڑھی ہے۔ تو اسی نے حالی کو بھی اور شبلی کو بھی جو ہے گمراہ کیا۔ اچھا، سچ فرمایا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی بد مذہبوں سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، وہ تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ آخر کیا ہوا؟ حالی بھی کس کی؟ ایک بد مذہب بد دین کی، کافر کی صحبت
سر سید علی گڑھی کی صحبت پایا تو وہ بھی اسی راہ پہ چل گیا، شبلی علی گڑھی نے بھی اسی کی صحبت اختیار کی تو اس کا بھی وہی حال ہو گیا۔ تو اسی لیے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بد مذہبوں بد دینوں سے اپنے آپ کو بھی دور رکھو اور ان لوگوں کو اپنے سے بھی دور رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ فرماتے ہیں ہم اس وقت اسی مسدس حالی کے چند بند پیش کر کے مسلمانوں کے سامنے اس کی نیچریت بے نقاب کرتے ہیں۔ وہی اب کیا لکھتا ہے، وہ شعر کہتا ہے وہی حالی، الطاف حسین حالی، نصارہ کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا، سب انسان ہے وہاں جس طرح سرفکندہ، اسی طرح میں بھی ہوں ایک اس کا بندہ، بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بیچارگی میں برابر ہیں ہم تم، مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی، کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی۔ یعنی یہ معاذ اللہ منسوب کر رہا ہے سرکار کی طرف کہ سرکار ایسا فرما رہے ہیں اور شعر بنا کے ڈال رہا۔ ان 6 اشعار میں حالی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے بندے ہم ہیں ویسے ہی بندے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے ہم عاجز و مجبور ہیں ویسے ہی عاجز و مجبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صرف اتنی ہی بزرگی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں اور اس کے ایلچی بھی ہیں، معاذ اللہ۔ یہ کفریات ملعونہ تو وہی ہیں جو امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی نے اپنی ناپاک کتاب تقویۃ الایمان میں بکے۔ چنانچہ تقویۃ الایمان کے صفحہ 75 پر بکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سب لوگوں سے امتیاز مجھ کو یہی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں اور لوگ غافل، معاذ اللہ۔ یعنی سرکار کی طرف منسوب کر رہا ہے اسماعیل دہلوی کہ مجھ میں اور تم میں اتنا ہی فرق ہے معاذ اللہ کہ تم ناواقف ہو، ہم جانتے ہیں، ہم خدا کے احکام سے واقف ہے، تم غافل ہو، معاذ اللہ، اتنا ہی فرق ہے۔ وہ نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء و مرسلین کا امام بنایا۔ بے شک اس عبارت میں اس نے صاف بتا دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صرف اتنی ہی بزرگی حاصل ہے کہ حضور علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام احکام خداوندی سے واقف ہیں، باقی لوگ غافل ہیں۔ اور پھر غضب یہ کہ اس کفر کا افتراء خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کر دیا۔